وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ہی کے یوٹیوب چینل ایم صابر القادری ضیائی پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ مجھے محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے تھوڑی سی التجا ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کو ضرور دبائیں اور آل کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ تک پہنچے اور آپ اسے دیکھ کر کے اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم آج پڑھنے والے ہیں کلاس 10th کے اردو کتاب درخشاں دوم کے چیپٹر نمبر 4 کٹی ہوئی شاخ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حمد، اور اس کے بعد بھابھی جان، اس کے بعد فرار۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ یہ کیا ہے، کس نوعیت سے صنف رکھتا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ کٹی ہوئی شاخ افسانہ ہے۔ اس کا رائٹر ہے مصنف، لیکھک، جسے کہتے ہیں قمر جہاں۔ آئیے ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ مصنف کے بارے میں۔ مصنف کے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور انہی نوٹ میں سے، انہی نکات میں سے آبجیکٹیو بھی آتا ہے اور سبجیکٹیو بھی آتا ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مصنف قمر جہاں۔ قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 52 عیسوی میں ضلع سمستی پور مردم خیز گاؤں میں ہوئی۔ 1951 یا 52، اگر آبجیکٹیو میں 51 آ جائے تو 51 پر، اگر 52 آ جائے تو 52 پر لگائیے گا۔ اور کس ضلع میں پیدا ہوئے ہیں؟ سمستی پور ضلع، اور گاؤں کیا ہے تو مردم خیز گاؤں۔ قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 عیسوی میں ضلع سمستی پور مردم خیز گاؤں میں ہوئی۔ قمر جہاں کے والد کا نام، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رائٹر کے والد، پیدائش اور وفات کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ سید عطاء الحق تھا۔ سید عطاء الحق تھا، اور قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم بچپن میں اپنے گھر ہی پر کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی قمر جہاں بھی اپنی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ قمر جہاں پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا۔ قمر جہاں نے پٹنہ یونیورسٹی سے، کس یونیورسٹی سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا۔ قمر جہاں 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کیا۔ 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کیا، اور آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے۔ آپ کی پہلی کہانی کیا ہے؟ جنون وفا۔ اگر یہ آ جائے آبجیکٹیو میں کہ قمر جہاں کی پہلا افسانہ کیا ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ جنون وفا۔ جنون وفا۔ اور کب شائع ہوا؟ تو یہ 1966 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور سندروتی مہیلا کالج، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، یعنی آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ سندروتی مہیلا کالج جو بھاگلپور میں ہے، وہاں آپ نے شعبہ اردو میں پڑھانا شروع کیا۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے تدریسی کیریئر، تدریسی مطلب پڑھانا، کیریئر کا آغاز کیا یعنی شروع کیے۔ قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی کے، قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدوں کو سنبھالا۔ وہاں شعبہ اردو میں تو پڑھائے، اس کے علاوہ بھاگلپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے عہدوں کو سنبھالا، یعنی منصب کو سنبھالا۔
قمر جہاں کی افسانوی مجموعات 3 ہیں. یہ ابھی آتا ہے کہ قمر جہاں کی افسانوی مجموعہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں. قمر جہاں کی افسانوی مجموعات 3 ہے. چارہ گر جو 1983 عیسوی میں اور اجنبی چہرے 1991 عیسوی میں اور یاد نگر ہے. قمر جہاں کی افسانوی مجموعہ کتنے ہیں؟ 3 ہے. چارہ گر 1983 عیسوی میں اور اجنبی چہرے 1991 عیسوی میں اور یاد نگر. یہ یاد رکھیں گے کہ چارہ گر یہ افسانوی مجموعہ ہے اور کب شائع ہوا تو 1983 عیسوی میں. اور ایک ہے اجنبی چہرے، وہ کب شائع ہوا 1991 عیسوی میں. اور ایک ہے یاد نگر، اس کا سن ذکر نہیں کیا گیا، اس کا سن ذکر نہیں ہے اور یہ یاد نگر ہے. قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف یا تنقیدی تصانیف ہے یا افسانوی مجموعہ ہے. افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے پڑھ لیا جائے اور انسان کے کسی حصے کو، کسی واقعہ کو اٹھا کر کے جو انسان لکھ دیتے ہیں اسی کو کہانی کہتے ہیں. اور تنقیدی مطلب ہوتا ہے صحیح غلط کا پرکھ کرنا. قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف 4 ہے. اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری. معیار 2. کلام عبداللہ حافظ مشق پوری 3. اور چوتھا ہے حرف آگہی. یہ قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف 4 ہے اور افسانوی مجموعہ 3 ہے. چارہ گر اور اجنبی چہرے اور یاد نگر. اور تنقیدی تصانیف 4 ہے. اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار، کلام عبداللہ حافظ مشق پوری اور حرف آگہی. ہم یہ جان لیے ہیں مصنف کے بارے میں، رائٹر کے بارے میں، یعنی قمر جہاں کے متعلق. قمر جہاں نے ایک افسانہ لکھا جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ. اس کٹی ہوئی شاخ میں کیا کہانی ہے؟ کٹی ہوئی شاخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو وہ ٹہنی، وہ شاخ جو درخت سے کٹ کے الگ ہو جائے اسے کہتے ہیں کٹی ہوئی شاخ، یعنی پھر جدا ہونے والا نہیں. جو ٹہنی درخت سے الگ ہو جائے، جو شاخ درخت سے الگ ہو جائے، پیڑ سے الگ ہو جائے، پھر وہ جڑتا نہیں ہے، اسی کو اس کہانی میں جو نام رکھا ہے اسی کی مناسبت سے. واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین کے اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی خواب بڑی اونچی ہوتی ہے. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دنیا کو دیکھیں، ہم بھی اچھی خاصا پیسہ کمائے، ہم بھی ایسا اس طرح کی زندگی گزارے، ہم بھی باہر جائیں. لیکن قمر جہاں نے وہ شخص کون ہے اس کا نام تذکرہ نہیں کیا، ہاں بلکہ اتنا تذکرہ کیا ہے اس شخص کا جو دوست تھا اس کے ذکر کیا ہے. اس شخص جو دوست تھا اس کا نام تھا اسد. کیا نام تھا؟ اسد نام تھا. اسد نام تھا. اس کے دوست کا نام کیا ہے؟ اسد. وہ اپنے دوستوں سے بات چیت کرتا ہے. آخر کار اس کے دوست بدیش رہتے ہیں، یعنی دیگر ممالک میں رہتے ہیں، ہندوستان کے باہر رہتے ہیں. اور وہ شخص اپنے دوست کو بلاتا ہے تو یہ شخص راضی ہو جاتا ہے اور چلنے کے تیار ہو جاتا ہے، سفر کرنے کے لیے تیاری کر لیتا ہے. آخر کار چونکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلا تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا جو باہر جا رہا تھا اور اپنے دیش سے باہر جا رہا تھا، یعنی بدیش جا رہا تھا. اس کے گھر میں ایک والدین ہے، اس کے باپ بوڑھے ہیں جو بیمار ہے اور ایک ماں ہے جو ضعیف ہے. لیکن اس شخص کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے والدین کے حالات کیا ہوں گے. اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. بس اتنا ذہن میں ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا، اچھے پیسے کماؤں گا اور اچھی مستی کروں گا. یہ سوچ کے وہ باہر نکلتا ہے. اور انسان کی فطرت ہوتی ہے جب وہ پہلی مرتبہ باہر جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی مسرت کے ساتھ وہ باہر نکلتا ہے. جب ٹرین پہ بیٹھتا ہے، پھر فلائٹ پہ بیٹھتا ہے، جہاز پہ بیٹھتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح وہ شخص اسٹیشن پہنچتا ہے اپنے والدین کو الوداع کہہ کر کے. اس کے بعد پھر وہ جہاز پر بیٹھتا ہے. جہاز پر بیٹھنے کے بعد جب پرواز کرتی ہے، جب جہاز اڑتا ہے آسمان کی طرف، اس میں کچھ
लड़कियां होती हैं जो मुसाफिरों की खिदमत करती है, यानी एयर होस्टेस, वो उसके पास कुछ सामान लेकर आती है और कहता है कि आप इसे चाहिए आप खा लीजिए पी लीजिए, यानी वो उसका काम ही यही है कि मुसाफिर को खिदमत करना, कभी पानी ले देना, कभी खाना देना। तो वो शख्स, चूँकि ये पहली मरतबा बाहर गया था, वो शख्स सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गई है, और उसकी काम ही यही है कि मुस्कुरा कर बात करना। वो शख्स ये सोचता है कि शायद ये हमारी हो गई है, उसके दिल ही दिल में ये बात होती है कि शायद मुझसे इसको प्यार हो गया है। लेकिन जब वो देखता है कि मेरे बगल में एक ज़ईफ़ शख्स है, उसको भी ऐसे ही मुस्कुरा करके वो बात करती है, उसे भी देती है, तो वो शख्स समझ आता है कि ये काम करने वाली है, सबके साथ ऐसा ही पेश आती है। फिर वहाँ से वो शख्स जब ममालिक पहुँचता है, दूसरे देश पहुँचता है, जब जहाज़ से नीचे उतरता है, अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम असद है, आप याद रखेंगे। असद के पास जाता है, वहाँ जा कर के अपने काम शुरू करता है। काम करने के बाद अच्छे खासा वो कमाई करता है, पैसे कमाता है और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता है। एयर कंडीशन में रहना और टीवी फ्रिज वगैरह जितनी भी ज़िंदगी सहूलियात है तमाम उसे मैसर होता है। वो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारते हैं। आखिरकार एक ज़माना आया, उसके घर से खतूत आते थे। आखिर वक्त में जब 3-4 साल का वक्फा गुजर गया तो उसका एक ख़त आता है जिसमें ये लिखा होता है कि उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वो शख्स इतना सुनने के बाद उसकी आँख में इतने आंसू नहीं कि वो रो पाए, उसकी आँख में इतने आंसू नहीं कि वो रो पाए इस गम से कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ कर वापस आया, इतना दूर आया, मैं अब उसके शामिल भी नहीं हो सकता हूँ, मैं जा भी नहीं सकता हूँ। आखिरकार जब 3-4 साल रहने के बाद अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, अब उसके दिल में ये बात खटकने लगती है कि शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ के लिए बेहतर नहीं, और उन्होंने ये आज़मा लिया कि मेरे लिए यहाँ की ज़िंदगी हमवार नहीं है। यहाँ तो सब लोग अपने अपने हैं, बस सुबह उठना, नाश्ता लेकर के काम पे जाना, फिर शाम में वापस आना, फिर खाना बनाकर खा करके सो जाना, बस इतनी ही ज़िंदगी है। न किसी से बातचीत, न किसी से मेल जोल, वहाँ की ज़िंदगी इसको हमवार न लगी। आखिरकार वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे लिए वही ज़िंदगी काफ़ी है जो मेरे घर पर था, मेरे लिए वही देहात काफ़ी है, मेरे लिए वही गरीबी काफ़ी है। शायद इसने ये फ़ैसला कर लिया मुझे फिर अपने वतन वापस जाना है, और सफ़र के लिए तैयार हो गया। जब रिज़ाइन मार करके अपने घर वापस आता है, सफ़र शुरू करता है, और अपने जब घर के दहलीज पर कदम रखता है तो तमाम चीज़ें बदली बदली से लग रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आ गई है। और उसके घर के आंगन में 2 दरख्त के पेड़ थे, वो आम के और शरीफे के। वो दरख्त वैसे ही थे, उसके पत्ते झड़ चुके थे। उसकी बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर खांस रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बल्कि जब फिर वो वापस घर आता है तो देखता है कि मेरे सामने मेरी माँ बूढ़ी ज़ईफ़ है, जो कमज़ोर हो चुकी है, मुझे पहचान तक भी नहीं पा रही है, आवाज़ भी नहीं सुन पा रही है। आखिरकार उस दिन उसे महसूस हुआ कि जिस तरह से एक टहनियाँ, एक शाख दरख्त से अलग हो जाने के बाद फिर मिलते नहीं हैं, वैसे ही इंसान अगर अपने वालिदैन को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं और बिछड़ने के बाद उसे मिलता नहीं है, उसे मोहब्बत, वो प्यार, वो मोहब्बत मिलता नहीं है। चूँकि अपने दहलीज पर कुछ देर तक खड़ा रहा कि कोई मुझे पुकारे, लेकिन उसे कोई पुकारने वाला मौजूद ना था। उसे महसूस हो गया कि जिस तरह से एक इंसान अगर माँ वालिदैन को छोड़ दे, एक टहनियाँ अलग हो जाती है दरख्त से, वैसे ही इंसान अगर अपने वालिदैन की अहमियत को ना समझे तो वो भी अपनी वालिदैन से अलग हो जाते हैं, फिर जोड़ने वाला नहीं होता है। यही इसमें कहानी है। अब आइए हम देखते हैं, एक तरफ स्क्रीनशॉट ले ले और याद कर ले, कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके सवाल और जवाब की तरफ। आइए, अब आपकी किताब में जो सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? अगर आपको नोट्स याद होगा आप अच्छी तरह से बता पाएंगे और बता देंगे। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में हुई।
سوال نمبر 2، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے، یعنی ابو کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے، سید عطاء الحق ہے۔ قمر جہاں کی پیدائشی، سوال نمبر 3، قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ صوبہ کہتے ہیں اسٹیٹ کو، صوبہ کہتے ہیں اسٹیٹ کو، راجیہ کو۔ قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ یہاں صرف ضلع پوچھ رہا ہے تو آپ کو ضلع ہی بتانا ہے، سمستی پور، کیا بتائیے گا؟ سمستی پور ضلع۔ سوال نمبر 4، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب، قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 5، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد رہے؟ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ جواب، قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہے۔ قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سوالات، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، قمر جہاں کی حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ قمر جہاں کی حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ جواب، قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 عیسوی سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں میں ہوئی۔ والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ ان کا خاندان گاؤں میں تعلیمی یافتہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا، اور 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کیا، جو ماہانہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی، جو ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی۔ سوال نمبر 2، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ قمر جہاں کی تصانیف فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ قمر جہاں کی تصانیف ادب کے دونوں میدانوں میں ہے۔ تصانیف فہرست موضوع یعنی کس سبجیکٹ میں لکھے اور کون کون کتابیں لکھے۔ قمر جہاں کی تصانیف ادب کے دونوں میدانوں میں ہے، یعنی افسانوی اور تنقیدی دونوں میدانوں میں۔ ان کی افسانوی مجموعہ یہ ہے: چارہ گر 1983 عیسوی میں شائع ہوا، دوسرا اجنبی چہرے 1981 عیسوی میں، اور یاد نگر شائع ہوا۔ قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف درجہ ذیل ہے۔ اگر آپ کو نوٹس یاد ہوگا تو آسانی کے ساتھ قمر جہاں کی تصانیف فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھ سکتے ہیں۔ قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف درجہ ذیل ہے: اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکپوری، کلام عبداللہ حافظ مشکپوری اور حرف آگہی، یہ ان کی تنقیدی تصانیف ہے، وغیرہ۔ قلمی سفر ابھی جاری ہے۔ سوال نمبر 3، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس یعنی کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کہاں تک تعلیم حاصل کی، اور تدریس مطلب پڑھانے، کہاں پڑھانا شروع کیے اور کس شعبے میں پڑھاتے تھے۔ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ جواب، قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم ان کے آبائی گاؤں بزرگدوار میں ہوئی۔ اس کے بعد پٹنہ چلی گئی اور وہاں پٹنہ کالج میں داخلہ لیا اور اردو میں MA اور PhD کیا۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا۔
اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدے سنبھالا۔ تدریسی خدمات کے ساتھ افسانہ نگاری بھی کرتی رہی ہے۔ یہ ہے ان کے جواب۔ سوال نمبر 4، یہ مختصر سوالات ہیں۔ سوال نمبر 4، اردو کی 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اردو کی 5 خواتین، خاتون جمع خواتین ہیں، افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ جواب: نمبر 1 شکیلہ اختر، نمبر 2 قمر جہاں، شمیم افزا قمر، عصمت چغتائی، اور 5واں ہے قرۃ العین حیدر۔ یہ 5 خواتین ہیں جو افسانہ نگار کی ہے، افسانہ لکھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم طویل سوالات کے متعلق۔ طویل سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور طویل سوالات اس کتاب میں، اس چیپٹر میں 4 ہے، لیکن میں نے یہاں صرف 2 ہی تذکرہ کیا، اس لیے اس میں سے 2 بہت اہم ہے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ اگر آپ کتاب پڑھے ہوں گے، نوٹس پڑھے ہوں گے، تو آپ بآسانی سے لکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں پھر آپ کو یہ صرف دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کس طرح لکھنا ہے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی فنکار اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے، چونکہ سماج کے عام لوگوں سے ذہنی سطح پر مختلف اور نسبتاً حساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے احوال کو کہانی یا شعر کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ فنکار کے لیے اپنے عہد کی آئینہ داری کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فنکار اپنے گرد و پیش کے احوال سے جو کچھ اخذ کرتا ہے اسے اپنی تخلیقات میں پیش کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فنکار کے پیشکش کو بنیادی دنیا کو معاشرے بھی اس سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے۔ فنکار کی پیشکش کو بنیاد بنا کر معاشرہ بھی اس سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور آنے والی نسل اس سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہندوستان معاشرے میں جیسے زمانے کے حالات رہے ہیں، مختلف عہد میں فنکاروں نے ان چیزوں کو اپنی تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر زمیندار اور فنکاروں نے جاگیردارانہ دور کی مختلف عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہے آپ کے قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ طویل سوالات۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں۔ طویل سوالات کا دوسرا سوال ہے۔ سوال نمبر 2، کہانی کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ کہانی کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ میں نے سارے واقعات بتا دیا کہ اس کٹی ہوئی شاخ میں کون سا افسانہ ہے اور کس کا ہے اور کیوں ہے۔ آئیے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی یاد ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ جواب: زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا ایک کامیاب افسانہ ہے۔ اسی پیش نظر سے متعلق ہے، اسی پس نظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیج ممالک جاتا ہے۔ خلیج ممالک مطلب وہ بدیش جاتا ہے۔ وہ شب و روز کی محنت سے روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، لیکن معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ عہد کی سائنسی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا ہے۔ اسی موضوعوں پر ارتکاز کرنے کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا۔ قمر جہاں نے ایک ایسی کردار کو پیش کیا گیا جو روپیہ کمانے کے لیے خلیج ممالک جاتا ہے، لیکن وہ اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، افسانہ نگار نے
اسی افسانے میں اسی کیفیت کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بڑا اچھا لگا ہوگا۔ اب ہم آئیے دیکھتے ہیں معروضات یعنی آبجیکٹو کی طرف۔ آئیے اب ہم آپ دیکھ لیتے ہیں آبجیکٹو طرف، معروضی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، یہاں صرف جواب دیا گیا ہے۔ قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعہ کا نام لکھیے۔ قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعہ کا نام لکھیے۔ جواب ہوگا چارہ گر۔ اگر لکھا جائے کہ چارہ گر کب شائع ہوا تو آپ لکھیں گے 1983 عیسوی میں۔ سوال نمبر 2، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ 1952 میں۔ اگر 51 رہے تو 51 میں ورنہ 52 میں۔ سوال نمبر 3، قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو کس ضلع سے ہے آپ کو پڑھا چکے ہیں نوٹس میں، سمستی پور سے، سمستی پور ضلع سے۔ سوال نمبر 4، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگاروں کون ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ افسانہ نگار کٹی ہوئی شاخ کس نے لکھا ہے؟ تو قمر جہاں نے۔ سوال نمبر 5، قمر جہاں نے ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ قمر جہاں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو جواب ہوگا اس کا پٹنہ یونیورسٹی سے۔ آپ سندروتی مہیلا کالج سے کیا کیے؟ تدریسی آغاز کیے، لیکن پٹنہ یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کیے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کیے۔ سوال نمبر 6، قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ جنون وفا ہے۔ جواب ہوگا جنون وفا۔ سوال نمبر 7، قمر جہاں نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کس کالج سے کیا؟ قمر جہاں نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کس کالج سے کیا؟ تو جواب ہوگا سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے۔ سوال نمبر 8، افسانہ نگاری کے علاوہ قمر جہاں کی ادبی مصروفیت اور کیا ہے؟ افسانہ نگاری کے علاوہ قمر جہاں کی ادبی مصروفیت اور کیا ہے؟ جواب ہوگا تنقید مضمون نگاری، تنقیدی مضمون نگاری۔ سوال نمبر 9، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ہی مرد کی کردار ہے، اس کا نام کیا ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ہی مرد کی کردار ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسد ہے۔ جواب، ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے قمر جہاں کس عہدے تک پہنچی؟ ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے قمر جہاں کس عہدے تک پہنچی؟ یعنی لاسٹ میں کون عہدے سنبھالی؟ تو صدر شعبہ اردو۔ سوال نمبر 11، قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا سید عطاء الحق۔ جواب کیا ہوگا؟ سید عطاء الحق۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ عطاء الحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ سبق، یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ دوسروں تک شیئر کریں اور خود بھی تیاری کریں تاکہ ایگزام آنے سے پہلے امتحان دینے سے پہلے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے اور اچھے نمبر حاصل کر کے خوشی کا اظہار کریں۔ پھر ملتے ہیں دوسرے چیپٹر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔